ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ پیدا ہوئے اسی تاریخ میں نبی نے پردہ بھی فرمایا۔ ہم کیوں نہیں مناتے؟ تو صرف ایک جملہ، ابے وہ تیرا نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے گا۔ تم بڑے نظر سے آواز آئی، تو زندہ ہے ورنہ، تو زندہ ہے ورنہ میری چشم عالم سے چھوٹ جائے۔ اس نبی کی یہ محفل جو نبی 12 ربیع النور شریف کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت خانہ کعبہ کے جسٹ سامنے عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے آنگن میں آمینہ کے شکم ناز سے دنیا میں تشریف لایا۔ دنیا میں تشریف لایا۔ بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اب ماؤں سے میں نے پوچھا، اے ماں، جب بچہ پیٹ میں ہو، جب بچہ شکم میں ہو، آپ کو کوئی تکلیف، کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ تو ماں کہتی ہے کہ 4 مہینہ گزرنے کے بعد جیسے جیسے بچے کا وزن بڑھتا ہے، ماؤں کو تکلیف پڑتی ہے، ماؤں کو دقت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ویٹ بڑھتا ہے، ماں کو چلنے میں دقت، اٹھنے میں دقت، بیٹھنے میں دقت، کام کرنے میں دقت، جھاڑو لگانے میں دقت۔ یہ دنیا کی مائیں کہتی ہے کہ ویٹ بڑھتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، مکے کی دھرتی پہ ایک ماں ہے جسے دنیا آمینہ کہتی ہے۔ آمینہ بیان فرماتی ہے کہ میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں سائنس کے لوگوں کے دامن کو عتیق الرحمن نے پکڑا، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے لوگوں کو پکڑا، بڑے بڑے محقق کو پکڑا، بڑے بڑے تجربے کار کو پکڑا، سائنس کے جانکار کو پکڑا۔ میں نے کہا، اے میڈیکل پر ریسرچ کرنے والوں، اے حکیموں، اے ڈاکٹروں، اے سائنسدانوں، یہ بتاؤ کہ مائیں کہتی ہے بچہ شکم میں ہو، ویٹ بڑھے، ماں کو تکلیف، بچہ شکم میں ہو، وزن بڑھے، ماں کو تکلیف، لیکن مکے میں کون ماں ہے جو کہہ رہی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو فرانس کے ایک سب سے بڑے دانشور نے کہا تھا، اے عتیق الرحمن، ارے دنیا کے ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ خاکی ہوتے ہیں، اور آمینہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ نوری تھا۔ اسی لیے قلندر بریلی نے کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بنتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں بتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا تے ڈال صدقہ نور کا۔ نبی نور تھے، اور نور کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہ آمینہ بیان فرماتی ہے، اب جب نبی 12 ربیع النور شریف کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت آمینہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے، تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پیدا ہوئے، اللہ کا گھر کعبہ جھکا، کہاں؟ آمینہ کے گھر کی طرف، خانہ خدا جھکا آمینہ کے گھر کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی پیدا ہوئی، پیدا ہوتے ہی نبی نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نبی نوری بشر آ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔
ہم یہاں سجدہ کریں مولانا عبدالوکیل کے اقتداء میں یا کسی بھی عالم دین کے اقتداء میں نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن نبی نے سجدہ کیا، تسبیح بدلی ہوئی ہے۔ آپ کہتے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے رب تو میری امت کو میرے لیے ہبہ کر دے، اے رب تو میری امت کو میرے لیے وقف کر دے، اے رب تو میری امت کی بخشش فرما دے۔ وہ نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے قریب جانے والے گئے، آپ ناک بریدہ پیدا ہوئے تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے آپ کا ناف کٹا ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے آپ کا ختنہ ہو چکا تھا، آپ پیدا ہوئے آپ کو غسل دیا جا چکا تھا۔ میں نے عالم خیالات میں رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا عتیق الرحمن پیدا ہوا ناف کنیکشن کے ساتھ، عبدالوکیل پیدا ہوئے ناف کنیکشن کے ساتھ، عبدالکریم پیدا ہوئے ناف کنیکشن کے ساتھ، عبدالستار پیدا ہوئے ناف کنیکشن کے ساتھ، عبدالغفار پیدا ہوئے ناف کنیکشن کے ساتھ، عبدالکریم عبدالستار عبدالقادر ہی نہیں رام اوتار پیدا ہوئے ناف کنیکشن کے ساتھ، رام آدھار پیدا ہوئے ناف کنیکشن کے ساتھ، امریکہ کا پریسیڈنٹ پیدا ہوا ناف کنیکشن کے ساتھ۔ اے مولا جتنے پیدا ہو چکے ہیں یا جتنے ہو رہے ہیں یا قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب ناف کنیکشن کے ساتھ پیدا ہوں گے، لیکن آمینہ کا لال 12 ربیع النور کو وداؤٹ کنیکشن کیوں پیدا ہوا؟ آخر ناف کنیکشن کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عتیق الرحمن رحمانی تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مولا تو نے ناف کنیکشن کو کس لیے رکھا ہے؟ غیب سے آواز آئی، عتیق الرحمن ماں کھائے بیٹے کو طاقت ملی، ماں کھائے بیٹے کو انرجی ملی، ماں کھائے بیٹا تندرست ہو، ماں کھائے بیٹے کو طاقت ملے۔ میں نے کہا اے پروردگار ماں کھائے گی بیٹے کو طاقت ملے گی، ماں کھائے گی بیٹا تندرست ہوگا، ماں کھائے گی بیٹا شکتیشالی پیدا ہوگا، لیکن اے پروردگار آمینہ کا لال وداؤٹ کنیکشن کیوں پیدا ہوا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عتیق الرحمن ارے دنیا کی جتنے اولادیں ہیں ان اولادوں پر ان کے ماؤں کا احسان ہے، لیکن نبی کسی کا احسان لینے نہیں بلکہ دنیا کو احسان دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے وداؤٹ کنیکشن کے پیدا ہو رہا ہے۔ نبی پیدا ہوئے مکہ کی سرزمین پر، سرزمین مکہ میں دونوں عالم کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پیدا ہو رہے مکہ کی سرزمین پر، کائنات میں انقلاب آ رہا ہے، کائنات میں خوشیاں آ رہی ہے، کائنات میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اے پروردگار نبی کے آنے سے پوری دنیا میں انقلاب آیا، نبی کے آنے سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی، نبی کے آنے سے پوری دنیا جگمگانے لگی۔ تو اے پروردگار تو نے آمینہ کے لال کو سب سے لاسٹ میں کیوں بھیجا، ایسے وقت میں بھیجا؟ میں نے کہا اے پروردگار آخر نبی کو بھیجنا تھا تو مکمل رات میں بھیج دیتا، نبی کو بھیجنا تھا مکمل دن میں بھیج دیتا، آخر ایسے وقت میں صبح شادی کے وقت کیوں بھیج رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، عتیق الرحمن اگر رات میں نبی پیدا ہوتے تو رات سینہ تان کر کے دن کو چیلنج کرتا، اے دن تیری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا محبوب مجھ میں پیدا ہوا ہے، اور اگر نبی دن میں پیدا ہو جاتے تو دن رات کو چیلنج کرتی کہ اے رات تیری کوئی حیثیت نہیں کیونکہ آمنہ کا لال مجھ میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے ایسے وقت میں اپنے حبیب کو بھیجا کہ اے رات تو جاتے جاتے نبی کا چہرہ دیکھ لے، اور اے دن تو آتے آتے نبی کا چہرہ دیکھ لے۔ نبی جب پیدا ہوئے مکے کی سرزمین پر، زمین میں سینہ تان کر کے آسمان کو چیلنج کیا،
اے آسمان تیری کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے. پوچھا کیوں؟ کہا رب کا محبوب میرے سینے پہ چڑھوایا ہوا. اللہ کا رسول میرے سینے پہ آیا ہے. جب دن نے چیلنج کیا, جب زمین نے آسمان کو چیلنج کیا, آسمان گڑ گڑا کر کے رب کی بارگاہ میں آواز لگائی, میرے معبود زمین چیلنج کر رہی ہے, کیا کروں؟ کہہ رہی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ نبی میرے سینے پہ پیدا ہوا ہے. آسمان کو رب نے کہا اے آسمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دل کو چرا زمین کو چیلنج کرنے دے. ایک وقت وہ آئے گا کہ آمینہ کا لال زمین سے معراج میں آئے گا اور تیرے سینے کو بھی عظمت بخش دے گا. میری ملت کے نوجوانوں, جب نبی معراج میں جا رہے تھے, میں نے ایک جملہ دیا ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو لب ہل رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. جب نبی معراج میں تشریف لے جانے لگے, بلبل صدا, روح الامین, اشرف الملائکہ حضرت جبریل نے جنتی سواری براق کو پیش کیا ہے. آقا جنتی لباس زیب تن کرتے ہیں. اس کے بعد جب براق پیش کیا گیا, نبی سے کہتے ہیں جبریل, اے آقا اس سواری پہ آپ سوار ہو جائیے, معراج میں تشریف لے جانا ہے. رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, حوران بہشت آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. نبی کونین تیار ہو کر کے جب بیٹھنے لگے براق کے اوپر, آپ نے جیسے ہی پہلا قدم رکاب میں ڈالا, آنکھ سے آنسو نکل آئے, آنکھ بہنے لگی, آنکھ ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی. بلبل سدرا نے کہا تھا یا رسول اللہ, عرش کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں, جنت کی حوریں خوشی منا رہی ہیں, خیمان بہشتی خوشی منا رہے ہیں, پروردگار خوشی منا رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ کے آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ قربان جو اپنے نبی پر, قربان جو اپنے محسن پر, قربان جو اپنے رہنما پر. رسول کائنات نے کپکپاتی ہوئی زبان میں کہا تھا, اے جبریل آج تم میری سواری کے لیے اتنا تیز رفتار سواری براق لے کر آئے ہو, لیکن جب میدان محشر پپا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سورج سوار نیزے پہ آئے گا, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کے, عیسیٰ سے لے کر کے قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام تر نبیوں کی امت ہوگی, میری بھی امت ہوگی. اس وقت رب پلسرات قائم کرے گا. اے جبریل جب پلسرات قائم ہوگا, جو بال سے زیادہ باری, تلوار سے زیادہ تیز ایک پل ہے, اے جبریل جب میری امت گزرے گی تب تم کیا کرو گے؟ جبریل نے کہا تھا قسم ہے اس رب العزت کی جس کی دست قدرت میں جبریل کی جان ہے, جواب کی گناہگار امت پلسرات سے گزرنے لگے گی تو میں جبریل اپنا پر بچھا دوں گا, اسی سے امت گزر جائے گی. بریلی کے قلندر نے کہا تھا پل سے اتارو راہیں گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. میری ملت کے نوجوانوں, اس رسول کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے, اس رسول کا گنگار کرنے کے لیے, اس رسول کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. مولا سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ولادت پیغمبر کا صدقہ عطا فرمائے. آمینہ کے لال کی آمد کے صدقے میں اس وقت تک کہ مولا ہم سبوں کو موت نہ آئے جب تک کہ گناہگار آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار نہ ہو جائے. یا رب میرا مسیح چمکتا دکھائی دے, سب کا گل امید مہکتا دکھائی دے, سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے, سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے. میرے کشکول میں انمول نگینہ رکھ دو, یعنی آل رسول کے قدموں کا پسینہ رکھ دو. سائے حضرت عباس رہے گا سر پر, اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ دو. مذہب اسلام زندہ باد, آمد پیغمبر پائندہ باد. السلام علیکم.
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायर बेफितरत जलवागर हो चुके हैं, मौलाना अब्दुल वकील साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम तर उलमा शुअरा का खैर मकदम वेलकम मल्यार्पण करके दुआएं लें और आप एक के बाद दीगर तमाम लोगों के नादिया शायरी को भी समाप्त करेंगे। मौला ताला हम सबों को सिरातल मुस्तकीम पर तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मौलवी साहब कराम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन आवाज़ में हजरत ने खिताब फरमाया। दिल तो यही कह रहा था कि हजरत बोलते रहे और तमाम इजरात सुनते रहे, लेकिन वक्त की किल्लत है, वक्त इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं भाई, उनके लिए भी मैंने कुछ इंतज़ाम किया है। इन्होंने इतना दिन से मेहनत किया, मशक्क़त किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने हिम्मत से अपने जो है ताकत लगाकर आज स्टेज पर इन लोगों ने शामिल होकर सामने आए और अपनी फूटी फूटी लफ्जों में जो इन्होंने याद किया उसको पेश किया हम तमाम हज़रात के सामने। और इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर बाद बच्चों का मैंने जो इनाम लाया है, रखा है, इंशाअल्लाह मैं अभी वो ताउन करूँगा। और बहरहाल आइए हज़रात, दो शेर के लिए मेहमान बनकर तशरीफ फरमा है हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल मुख्तार साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुलाज़ा फरमा लें। उसके बाद में जो है बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में नबी की नात पढ़ने वाला एक चमचमाता शायर शेख बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत हाफिज़ क़ारी अहमद रज़ा इस्माइली जमुनिया बाग जो तशरीफ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम हज़रात के सामने हैं। आप इनके उम्र को देखिए और इनको देखिए और इनके आवाज़ को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह भी जब ये सामने आएंगे ना तब देखिएगा कि ये अहमद रज़ा इस्माइली साहब जमुनिया बाग वाले हैं या कोई और पढ़ रहा है या कोई और बोल रहा है, कि आवाज में वो थमक वो लचक है। बहरहाल आइए दो शेर के लिए हजरत जो है अब्दुल मुख्तार साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए दुरूद शरीफ का नज़राने मोहब्बत पेश में पढ़े आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बावाज़े बुलंद बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत दामनगीर है, हुजूर की 1500 साला जिसमें विलादत की महफिल है, ना शरीफ की चना साहब की खिदमत है समाप्त फरमाने। एक मतलब अपने हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और अपने हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, समाप्त फरमाने। मां का बेटा साहब थोड़ा सा बोल जाएंगे, समाप्त फरमाने। हर सू समा महका महका, हर सू समा महका महका, ये जश्न है 1500 साला, ये जश्न है 1500 साला। हर सू समा महका महका, ये जश्न है 1500 साला, ये जश्न है 1500 साला। क्या रंग है सारी दुनिया का, क्या रंग है सारी दुनिया
100 साला ये जश्न है पैदर 100 साला सरकार की आमद आमद है रहमत के दरीचे खुलते हैं सरकार की आमद आमद है रहमत के दरीचे खुलते हैं आती है हर एक जानिब से सदा आती है हर एक जानिब से सदा ये जश्न है पैदरा 100 साला 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 आती है हर एक जानिब से सदा ये जश्न है पैदरा 100 साला ये जश्न है पैदरा 100 साला अब मिलाद पे झंडा लोग हैं अमी आए हैं लगाने सिदरा से आए हैं लगाने सिदरा से मिलाद पे झंडा लोग अमी आए हैं लगाने सिदरा से आए हैं लगाने सिदरा से फिर क्यों न लगाए हम झंडा फिर क्यों न लगाए हम झंडा ये जश्न है पैदरा 100 साला ये जश्न है पैदरा अरे उसारा जश्न इंक़िलाब नबी सरदार की आमद बुलार की आमद हुजूर की आमद मक्की की आमद नारे तकबीर नारे इस्लाम आते हैं सदा फिर क्यों न लगाए हम झंडा ये जश्न है पैदरा 100 साला ये जश्न है पैदरा 100 साला मक्का दुआओं के साथ सवाल पर हम चल के जाते हैं सुभान अल्लाह ये जश्न है पैदरा 100 साला ये जश्न है पैदरा 100 साला संचर था जहाँ का हाल बुरा संचर था जहाँ का हाल बुरा पत्थर थे बने महबूब खुदा पत्थर थे बने महबूब खुदा संचर था जहाँ का हाल बुरा पत्थर थे बने महबूब खुदा पत्थर थे बने महबूब खुदा संचर था जहाँ का हाल बुरा पत्थर थे बने महबूब खुदा पत्थर थे बने महबूब खुदा फिर आए हबीबे रब्बुलौला फिर आए हबीबे रब्बुलौला ये जश्न है पैदरा 100 साला 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 क्या रंग है सारी दुनिया का ये जश्न है पैदरा 100 साला ये
جشن ہے 1500 سالہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد حضور پیر طریقت، آمد حضور پیر طریقت، آمد حضور پیر طریقت، آمد حضور پیر طریقت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، آمد حضور پیر طریقت، آمد حضور پیر طریقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے خلیفہ حضور کا شریعہ، خلیفہ حضور سنتی وزارت صاحب اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہ بڑے رائے شریعت الحاج شاہ علامہ صوفی عبدالرحیم صاحب اللہ تشریف فرما ہے. واقعی ہے کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسی ذات ہمارے درمیان جلوہ کرے. ایک بار محبت کے ساتھ میں کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر گونڈہ کی وہ معتبر آواز جس نے اپنی کم عمر میں صرف شہر گونڈہ میں نہیں بلکہ گونڈہ کے باہر کئی شہروں میں اپنی آواز سے الگ پہچان بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایسی چاشنی دی ہے کہ جب وہ حضور کی نام پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں بولتے ہیں لیکن دل کا پرندہ مدینے کی چھاؤں میں طواف کرتا نظر آتا ہے. میرے بیٹے کی شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ واسف شاہ ہدا جناب احمد رضا اسماعیلی صاحب قبلہ گونڈوی وہ تشریف لے کر کے آئیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بار اپنی محبتوں کا ثبوت دے اور حضور کی بارگاہ میں کہنے لبیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایک سے دو شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ احمد رضا اسماعیلی آپ کے حوالے. دیکھیں کہ جس ذات کو حضور کی ذات سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو حضور کی ذات سے نسبت ہو جائے وہ اگر ذرہ ہوتی ہے تو آفتاب نہ بدل جایا کرتے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت کی آمد ہے اور تمام تر علماء کرام کہ اس جماعت سے اٹھ کر اس جماعت تک پہنچے. دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ذرہ ہوگا تو آفتاب نہ بدل جائے گا، حضور کی ذات سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے کہ اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی، اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی، نور کی سواری پر نامکان تک پہنچی. کہتے ہیں سبحان اللہ. اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی، اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی، نور کی سواری پر نامکان تک پہنچی اور مصطفیٰ کے قدموں کی جوتیوں سے بس ہو کر اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی. جوتیوں سے مس ہو کر مصطفیٰ کے قدموں کی جوتیوں سے مس ہو کر مصطفیٰ کے قدموں کی جوتیوں سے مس ہو کر اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی، اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی. ایک شعر اور پڑھتا ہوں کہ نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے ہیں. دیکھیں کہ بہت ہی پیارا شعر ہے، بہت ہی اچھا شعر ہے. شعر سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل